الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ مختصر دورہ قرآن کریم کے سلسلے میں آج ہم سورہ رعد کے مضامین، سورہ رعد کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ رعد کے مضامین کا ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا مضامین بیان ہوئے۔ سورہ رعد یعنی بجلی کی کڑک، جو جب بارش ہوتی ہے، جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے، اچانک سے گرج چمک کے ساتھ بجلی جو گرتی ہے، بجلی کی کڑک، یہ لفظ جو ہے وہ آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ تو حوالے کے لیے ہے، اور آگے ہم آیت نمبر 13 میں یہ الرعد کا لفظ آیا۔ زمان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مکی ہے، اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ اس زمانے میں سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ ہود وہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی تھیں۔ اس سورہ کا مرکزی خیال جو ہے وہ یعنی کہ یہ سورہ جو ہے توحید اور شرک کے درمیان جو فرق ہے، جو تفاوت ہے، اس فرق کو قدرت میں موجود نشانیوں اور عقلی دلائل کے ذریعے سے صاف صاف واضح کرتی ہے۔ اس سورہ کی 17ویں آیت میں حق اور باطل کے درمیان ایک قدرتی کشمکش ہے دکھائی گئی ہے، جو کہ بلکہ ایک فلسفہ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کے درمیان جو قدرتی کشمکش ہے، جو کہ دنیا میں شروع سے چلی آ رہی ہے، اس کو مثالوں کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ وہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی برساتا ہے تو ندی نالے بہہ نکلتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اندازے کے مطابق، یعنی کہ ہر ندی نالے جو ہیں اپنے اندازے کے مطابق بہتے ہیں، اور پانی کا بہاؤ اپنے ساتھ اپنی سطح پر ایک جھاگ بھی لیے چلتا ہے۔ اسی طرح سے جب لوگ دھات کو آگ پر تپاتے ہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے، تو میل کچیل دھات سے الگ ہو کر اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثالیں دے کر حق اور باطل کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ تو پانی کی سطح پر موجود جھاگ تو دریا کے کنارے پر جا کر غائب ہو جاتا ہے، اور اصل پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی یہ آیت سورہ کے مرکزی مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ واضح طور پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر کے دکھانا ہے دلائل کے ذریعے سے۔ اور اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قرآن کے ذریعے سے بتا رہے ہیں وہ حق ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مشرکوں کے لیے یہ بتانا کہ یہ جو دین ہے جو قرآن کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں وہ حق ہے۔ تو یہ مرکزی مضمون ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کو وہی اسلام کی دعوت دی گئی ہے، ساتھ ہی سخت تنبیہ ہے۔ جو اس میں تنبیہ کے الفاظ ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور جذبات سے بھی اپیل ہے۔ یہ پوری سورہ ایک مفصل مذاکرے یعنی ڈبیٹ کی صورت میں ہے، یعنی کہ ایک ڈبیٹ ہے جو کہ اسلام کے منکرین کے ساتھ ہے۔ اس کی آیات نہ صرف انسانی عقل اور شعور کو کائنات میں موجود نشانیوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں، بلکہ انسانی جذبات میں تلاطم اور دلوں میں تاثیر بھی پیدا کرتی ہیں۔ ان آیات کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اب بھی تم ان مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اب بھی تم لوگ کفر پر اڑے رہے تو تم دراصل اپنی بربادی کو خود دعوت دے رہے ہو۔ کفر اپنی اصل میں نادانی اور جہالت ہے، جس کا خمیازہ تم اس دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتو گے۔ تو یہ اس میں جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آگے ہم اس سورہ رعد کے پہلے حصے میں مضمون کے حوالے سے مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو آیات جو ہیں، آیات 1 سے 18 جو ہیں وہ اس میں ایک مضمون بیان ہوا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت بہت واضح طور پر اس سورہ کی غرض و غایت کو واضح کرتی ہے کہ وہ ملکوتی پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تک قرآن پاک کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں عین حق ہے، لیکن لوگ اس سے بے بہرا اور متکبر ہیں جو اس سے انکار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے پہلی آیت، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں،
इसके मायने तो हम नहीं जानते। उसके बाद है अलिफ लाम را मीम अलिफ लाम मीम रा, ये किताब की आयत जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाज़िल की गई हैं, ऐन हक़ हैं, ताहम लोगों की अक्सरियत उस पर ईमान नहीं लाती। फिर आयत नंबर 2 से 18, अ, ये आयत कायनात में मौजूद उन निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाती हैं जो कि एक खालिक़ कायनात होने का सबूत हैं। यानी कि पूरी कायनात में जो जो ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला की तख़लीक़ की निशानियाँ हैं, उनकी तरफ तवज्जो दिलाती हैं। सूरह के शुरू में इंसानी अक़ल और शऊर और मंतिक़ को मुतवज्जह किया गया है। यानी कि जो इंसान का ज़ाहिर है, कायनात का ज़ाहिर है, उन निशानियों की तरफ मुतवज्जह किया गया है। जबकि जब हम आगे सूरत में आगे जाते हैं, तो आगे की आयत में हमें इंसानी दिल और जज़्बात को मुतासिर करने वाली आयत भी मिलती हैं, ताकि क़ारी पढ़ने वाला जो है वो अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों में झाँक कर अपने ख़ालिक़ हक़ीक़ी को पहचाने और उस पर ईमान लाए। फिर अब हम दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। 1 से 18 पहला हिस्सा, फिर दूसरे हिस्से में जैसे ही मतलब हम देखते हैं आयत नंबर 19 में। ये आयत नंबर 19 इंसानी शऊर के लिए एक चुभते हुए सवाल करती है। एक चुभता हुआ सवाल है, जो कि ये आयत नंबर 19 करती है। भला जो शख़्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है, जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाज़िल हुआ है, ऐन हक़ है। वो उस शख़्स की तरह है जो अंधा है और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं। तो ये जैसे एक चुभता हुआ सवाल है मुशरिकीन से कि जो शख़्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम पर इसमें तो इलाइका के लफ्ज़ है ना, तुम पर नाज़िल हुआ, ऐन हक़ है। तो वो यानी ईमान वाले और जो ईमान नहीं रखते, वो कैसे बराबर हो सकते हैं? फिर उन आयात में मोमिनों के लिए बेहतरीन आगे की आयत ये जो 19 से 30 हैं, इन आयत में मोमिनों के लिए बेहतरीन अज्र और जन्नत की खुशखबरी और इनकार करने वालों के लिए अज़ाब की वईद आई हैं। और ये मोमिनों के लिए खुशखबरी और जो मुनकरीन हैं उनके लिए अज़ाब की वईद के ज़रिए मुशरिकीन को समझाया गया है कि उनके हक़ में बेहतर यही है कि कायनात के खालिक को मानें और उसके दीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दिन पर ईमान लाएँ। इसी में उनकी भलाई है। साथ ही साथ इन आयात में उन मुशरिकीन के एतराज़ात के भी जवाब दिए गए हैं, जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान पाक के बारे में किया करते थे। तो ये इन आयत में है, ये जो उम, अज़ाब काफ़िरों के लिए अज़ाब की वईद और मोमिनों के लिए अज्र और जन्नत का वादा, ये आगे की आयत में भी है, यहाँ पे भी है और इससे अगले हिस्से में भी है। तीसरा हिस्सा जो है क्योंकि इस सूरह की मुकम्मल जो आयत हैं, टोटल 43 हैं, 43 हैं। तो तीसरा हिस्सा जो है वो एक आयत नंबर 31 से 43 तक है। इस हिस्से की आयत ख़ुसूसन आयत नंबर 31 से 34 और 39 से 43, इनमें मलकूती तौबीख़ बहुत पुरज़ोर है। तौबीख़ का मतलब तंबीह, डाँट। यानी अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह और डाँट बहुत पुरअसर अल्फ़ाज़ में आई है। ऐसा लगता है कि जैसे बिजली की एक कड़क हो जो मलकूती कलाम की सूरत में मुशरिकीन और मुनकिरीन पर गिर रही हो। यानी कि जो आखिर में ये जो अल्फ़ाज़ हैं और जो आयत के उसलूब है, अल्फ़ाज़ हैं, उसके अंदर जो पिन्हा डाँट है, वो ऐसे जैसे कि बिजली की कड़क हो जो कि मुशरिकीन के ऊपर नाज़िल हो रही है। ये वो आयत हैं जो ख़ास तौर पर पुरअसर कलाम के ज़रिए से इंसानी दिल और जज़्बात पर असरअंदाज़ होती हैं। और वो लोग जो अरबी कलाम और उसके उसलूब से वाक़िफ़ हैं, वो इन आयत से ख़ौफ़ और हिद्दत अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। तो वो जब हम इन आयत को देखते हैं, उसमें जब पढ़ते हैं तो बहुत इसमें पिन्हा है, बहुत पुरअसर अल्फ़ाज़ हैं और डाँट है और तौबीख़ है। तो यहाँ पे ये सूरह 43 आयत पे मुश्तमिल है, तो यहाँ पे तीसरा हिस्सा भी ख़त्म होता है। थोड़ा-सा हम इसको दोहरा लेते हैं कि इसका मरकज़ी मज़मून जो है वो मुशरिकीन को दावत देना, ये मक्का मुकर्रमा में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साल थे,
ہجرت سے پہلے، اس میں بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں ان کے یہ جو کلام ہے پورے سورہ میں، وہ لگتا ہے کہ جیسے بہت عرصہ گزر گیا ہے تبلیغ کرتے، 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 اور اس میں پھر فائنلی جو ہے وہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے پھر تنبیہ اور جو ڈانٹ ہے وہ بہت پراثر الفاظ میں ہے۔ پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 18، پہلی آیت میں ہی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ عین حق ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 سے 18 میں ہمیں وہ آیات ملتی ہیں جس میں کائنات کی نشانیوں پہ غور کرنے اور آ، کائنات کی نشانیوں کی طرف نشاندہی کی گئی۔ پھر آیت نمبر 19 سے 29 میں آ، مومنوں کے لیے اجر اور جنت کا وعدہ، اور کافروں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اس کے علاوہ ان مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ پھر تیسرا حصہ جو ہے اس میں بہت پراثر آیات ہیں اور جذبات سے اپیل ہے۔ جو اس میں الفاظ ہیں آیات کے، ان سے جو انسانی جذبات سے اپیل ہے۔ تو یہ سورہ الحمدللہ یہ اس کے مضامین کا جائزہ مختصر جائزہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ ابراہیم کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔